مختلف پرانے جو بھی صوفیہ کرام کے علاوہ کچھ لوگ بھی تھے کہ دنیا کو چھوڑ دو, دنیا کا دنیا نہ. میں کہنا تارک الدنیا از اگینسٹ اسلام. اسلام is a very sort of progressive and positive concept about life. وہ یہ کہتے ہیں کہ you make the best in this world. اس دنیا کو جنت بناؤ اور try to have the best in everything. مگر یہ کہ صرف دل نہ لگاؤ because you have to leave one day. So try to make the best in this world. یہ unfortunately ہمارے ملک میں خاص طور پہ جو اسلامی کانسیپٹ دیے جاتے ہیں یہ غلط دیے جاتے ہیں. ہر جگہ جو ہوتا ہے کہ دنیا بیکار ہے چھوڑ کے چلے جاؤ. میں اس کا وہ بتاتا ہوں, اس کا ہمارے پرائم منسٹر ایک دفعہ ملنے کے گیا لی کوان کو سنگاپور. آپ کو پتا ہے سنگاپور کی جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہے دنیا کی بیسٹ ہے. میں نے پرانا سنگاپور بھی دیکھا ہے جو گاؤں تھا اور میں نے نیا بھی دیکھا ہوا ہے. تو اس طرح ہمارا پرائم منسٹر گیا تو اسے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ڈیولپ مائی کنٹری لائک یورس. اس نے اسٹریٹ لی کوان کی بات, اس نے اسٹریٹ سوری یو کانٹ ڈو اٹ, پاکستان ول نیور ڈیولپ لائک دیٹ. کل کو بھیجا ایک دم گھبرا گیا کہ یار اتنا بڑا پرائم منسٹر جواب دے رہا ہے مجھے 10 بندوں 50 بندوں کے سامنے. کہنے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس نے اور 2 وجہ ہی بتائی تو وہ میں خیر اس وقت نہیں, میں صرف اس کی ایک بات پہ کروں گا جس کا ہمارا سبجیکٹ ہے. اس نے کہا جس قوم میں یہ ہو کہ یہ دنیا بیکار ہے چھوڑ کے چلے جانا ہے تو اس لیے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کیسے ترقی کریں. سیدھی سی بات, آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلیں اور قرآن کے مطابق کریں کہ وہ تو چاہتا ہے کہ میک دا ہیو دا بیسٹ آف دا لائف. وہ کہتا ہے کپڑے بھی بہترین پہنو, کھاؤ بھی بہترین, رہو بھی بہترین. کہاں لکھا ہے کہ دنیا میں آپ اچھے کام نہ کرو اور اچھا نہ رہو. اور یہ جو کیا کہتی ہے رہبانیت, یہ تو حرام ہے مسلمانوں میں. رہبانیت بھی اس کا مطلب رہبانیت جب ختم ہو گئی تو آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس دنیا کو جنت بنانا ہے. جنت کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے پہلے بندے کو؟ یہ اویئرنیس دینے کے لیے کہ جنت کی حقیقت کیا ہے. تو یو گو بیک ٹو ورلڈ, یو آر ناٹ بیک, یو گو ٹو دی ورلڈ اینڈ میک اٹ جنت, جیسے تو میں نے دکھایا میں نے. تو یہ ہے کانسیپٹ دین کا جو بیسک کانسیپٹ ہے. ہاں دل نہ لگاؤ کہ ہم نے بس میں اسی کے لیے مر گیا اسی کے لیے زندہ نہیں. میک دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ اینڈ دین لیو اٹ. گو بیک ٹو ویئر یو کیم فرام ود گریس. آئی ہیو ڈن مائی بیسٹ. میں اس کا وائس جنرل تھا, اس کا خلیفہ تھا, اس کا گورنر تھا, اس کا جو سیکنڈ ان کمانڈ تھا. تو میں نے جو وہ کام کرتے میں وہ کر کے آؤں. پھر بات بنتی ہے, تب خوشی ملتی ہے, یہ happiness, because now you have achieved something before you go back. تو یہ ہے آخر میرے خیال ہمیں اپنے کانسیپٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے. slightly different. Pleasure is a lower level than the happiness and joy. کیونکہ یہ پھر آپ ٹیمپرری فیز میں کسی بھی صورتحال میں آپ نے میں اٹس اے پلیجر میٹنگ یو. اچھا وہ پلیجر تو وقتی طور پہ خوشی کی بات ہے. کئی بار تو ایسے ہی ہم رسمن کہہ دیتے ہیں, حالانکہ پلیجر اندر سے ہوتا ہے, کئی بار نہیں ہے مگر کہہ دیتے ہیں, مگر وہ رسمن. اس طرح پلیجر ہیونگ دیٹ گیم تو وہ ایک ٹیمپرری فیز ہے. اٹ کین ناٹ بی سیڈ ہیپینس nor it can be said as joy. وہ لطف اٹھانے والی بات بالکل ٹھیک آپ نے فرمائی. Agreed. سر میرا ایک کوشچن, جس کا کانشیس جتنا زیادہ اچھا ہوگا اور جس کے کانشیس میں جتنی اچھی باتیں ہوں گی اس کے لیے ہیپینس جو ہے وہ اتنی آسان ہوگی. لیکن مجھے میرے مائنڈ میں کچھ سینگز آ رہی ہیں, مجھے نہیں پتا وہ کریکٹ ہے یا نہیں, جسٹ میں نے پڑھی تھی جی جی کہ 2-3 ہے. پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ آگہی جو ہوتی ہے وہ ایک عذاب ہوتی ہے, اٹس لائک آگہی. اچھا جتنا زیادہ آپ اویئر ہوں گے تو اتنا زیادہ آپ کو اس چیز کو پھر ہینڈل کرنا اسٹریسفل ہوگا. دوسرا وہ ایک سینگ تھی, مجھے نہیں یاد کی کس نے کہی تھی, کہ مومن جو ہے وہ بہت زیادہ عرصے کے لیے مطلب ہیپی یا خوشی, تو اس کا دل جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ ہیپی سے نہیں آتا. تو اس کا اور اس کانسیپٹ کا پھر کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ آگہی جو آپ نے فرمایا نا لفظ, ایک ہے لفظ آگاہی. آگاہی ٹو بی اویئر آف سم تھنگ. آگہی از ڈفرنٹ دین آگاہی.
میں نے ایک کتاب لکھی ہے آگہی سے امن کا سفر. آگہی کا مطلب یہ ہے کہ یو بیکم اویئر آف یور گریٹر سیلف, کہ جو آپ کے اندر جو چھپی ہوئی یہ پائٹی اور پیس اور اللہ کا ریفلیکشن ہے, اس کی اویئرنیس ہونا آگہی ہے. how it can be stressful. It cannot be stressful. اگر آگہی ہے وہ اسٹریسفل ہو ہی نہیں سکتی. It's taking you to happiness. آگہی سے اسٹریس نہیں ہو سکتا. آگہی سے آپ کنٹینٹمنٹ ہو سکتی ہے, پیس ہو سکتی ہے, یعنی امن جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے. مگر آگہی سے ہو سکتا ہے کسی چیز کی آگاہی ہو گئی, یار یہ تو بڑا کام خراب تھا, تو اس میں تو آگاہی مجھے پتا چل گیا تو یہ تو اسٹریس ہو گیا. سو دس اے ڈفرنس. ایک انسان ہے, اس کا کانشیس بہت زیادہ اویئر ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا نہیں اچھی, تو جب وہ چیزیں, کیونکہ معاشرہ تو ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کے اندر سب پازیٹیو چیزیں ہوں, تو اگر کوئی بندہ جتنا آگاہ ہوگا یا اس کو جتنی اس کا کانشیس جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا, وہ چیزیں دیکھے گا, تو اس کے لیے وہ چیزیں بھی پھر اسٹریسفل ہوگی. ایک بندہ ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بس ٹھیک ہے, وہ ان چیزوں کے بارے میں اتنا نہیں سوچتا, اس کا کانشیس اتنا اس کو نہیں کرتا, تو وہ زیادہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے گا, تو وہ زیادہ کنٹینٹ نہیں رہے گا. اس کے لیے میں آخری جواب, سرینٹی پریئر, کہ جو آپ چینج کر ہی نہیں سکتے. اگر معاشرہ ہمارا میں بے شمار ایسی خرابی ہیں جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے, تو اپنی حد تک اس میں چینج کریں اپنے آپ کو یا اپنے ارد گرد کو. اگر نہیں کر سکتے تو جسٹ گاڈ گیو یو دی کریج ٹو چینج اینڈ گاڈ گیو یو دی سیرینٹی ٹو ایکسپٹ دیٹ. اب نہیں کر, اب یہ کہ ڈیلی میرا ایکسپیرئنس ہوتا ہے جب میں چیزیں لینے کے لیے بازار جاتا ہوں یا کسی سے کام کراتا ہوں, کہ یار ہر طرف اللہ معاف کرے جتنی ہمارے ملک میں ڈس آنیسٹی ہو گئی ہے اب انفارچونیٹلی, کہ میں ابھی خود کرتا ہوں, شاپنگ کرتا ہوں چیزوں کی, تو بازار گیا, مثلا گیا ابھی اتوار بازار گیا, جا کے میں نے کہا جی مجھے سیب چاہیے بہت اچھے قسم کے, میں پیسے جو مانگے دوں گا. میں نے آج کل وہ سیب کے جوس سے روزہ رکھنا ہے یا پی جانا ہے, تو گیو می دا بیسٹ ون. تو اس نے کہا اچھا جی میرے پاس پہ, اس میں جو گھٹیا طریقے سے نا, اور جو آیا تو انگلی رہے تو اس کو انگلی چلی جاتی تھی, وہ مجھے دے دیے. 10 کلو میں لے آیا. اب میں 10 کلو پڑے ہوئے ہیں, میں کیا کروں, واپس جاؤں گا اس کے اگلے ہفتے تک وہ چلا جائے گا, اب کسی کو واپس کروں. پھر میں کہا اچھا چلو مجھے وہ ساتھ دے دو, امرود بھی دے دو 1 کلو. تو میں نے اٹھا کے نہیں رکھے, امرود رکھے, اس میں آدھے ٹھیک آدھے گلے ہوئے گندے. دی ادر ڈے اٹ ہیپنڈ ہیئر ان دی مارکیٹ. میں جا کے کہا اچھا یار یہ تو بڑا اچھے ہے تمہارے یہ انار, اچھے سے 2 انار دے دو. 2 دیے, میں نے اٹھا کے رکھ لیے. نارملی آئی ٹرسٹ ادرس وچ از رانگ سم ٹائمس. تو دیکھا گھر آ کے دیکھا ایک ٹھیک تھا ایک گلا ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ اب میں نہیں چینج کر سکتا ہوں. I do my best to use my ability to find, let's say, comfort for myself, peace for myself. rather میں کتنا بلیم کروں گا کس کو, یہ تو میرے روز کے تجربے ہو رہے ہیں. اسی طرح میرا کوئی کام کرنے والا بندہ ہے, اس نے کچھ کیا, گڑبڑ کر دی ساری, چلا گیا, اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو the thing is they only give me the serenity to accept what I cannot change and give me the courage to change where I can. تو میں چینج کا طریقہ یہی کہ what I am trying to do, this is my effort, کہ اب جو بھی سنے گا اس کو, یہ جو اب چھوٹی آج بات ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کوئی اس میں چینج آ جائے. So this is, I think this is, if we take this kind of approach, you will feel happy. مقصد تو happiness ہے نا. Thank you. اچھا یہ جو پوائنٹ تھا نا, Full prize for the selected one, then he should, I trust him and I believe that he will give me the good one, not the bad one. I agree. جب جائیں تو ایسے ہی کہتے ہیں جی ہم نے تو مکس کر کے دینا ہے, آپ مکس کر کے پرائز بھی 100 لو لے رہے ہیں. میں نے کہا جی اچھا میں پرائز زیادہ دیتا ہوں, تمہارا ریٹ کیا ہے, 75, میں کہا I give you 100. Okay, you give me the best one. اب وہ تھرڈ جو نا گھٹیا ترین, اس کو پتا ہے اس میں واپس کہاں آئے گا. ان کے ساتھ جانے کے ہم خوش ہونا چاہتے ہیں لیکن اداس بہت ہیں. We don't know the reason, but reason سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک عجیب سی اداسی ہے, sadness ہے, اس کے پیچھے کیا ضروری ہے؟ اصل میں آپ کو جو نا تحت شعور میں کوئی اداسی کا کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے. ہاں جی,
अनकॉन्शियस सब कॉन्शियस में कोई चीज छपी है, वरना जो खुशी का वक्त आया एंजॉय करें, हैप्पीनेस, ओके थैंक अल्लाह, 10 बार कहें थैंक अल्लाह, थैंक यू आई एम वेरी हैप्पी। ये डर लगा रहता है ना कि अभी बस क्यों डर हो, होंगे तो उदास हो जाएंगे। देखो ये खत्म हो जाएगा और फिर मुसीबत होगी। ना मगर जब उसको आपने ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कर लिया, देन लीव इट, देन यू डोंट हैव अ फियर। व्हाई फियर? इट मीन यू डोंट हैव अ ट्रस्ट। आपके बिलीफ ट्रस्ट में, ट्रस्ट दाई लॉर्ड विद होल दाई हार्ट, तो जब वो होगा तो फिर कुछ नहीं होगा।